معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اینگلو کوربت، جو جنگل میں مدفن ماضی کی تہذیبوں میں سے ایک عظیم اور وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تہذیب تھی۔ دنیا کے محلات اور عبادت گاہیں جو کسی ماضی کی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں، اس میں ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دینے والی ماضی کی ایک تہذیب کمبوڈیا میں اینگو کوربت ہے۔ ہینگزی موہوت نے جب اس تہذیب کو دریافت کیا، اس وقت یہ تہذیب جنگل میں مدفن تھی۔ وہ ایک فرانسیسی فطرت پرست تھا۔ اس نے 1858 میں اس تہذیب کو دریافت کیا تھا۔ جنگل میں مدفن اس تہذیب کو جب سال ہا سال کی جد و جہد کے بعد منظر عام پر لایا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ 48.8 کلومیٹر یعنی 30 میل مربع رقبے پر مشتمل ہے۔ اس تہذیب پر عبادت گاہیں، محلات اور دیگر انواع کی تعمیرات کی گئی تھیں جو کھمر تہذیب کے متعلق تھیں۔ کھمر اس علاقے کے حکمران تھے جو آج کل لاؤس، برما، ویت نام پر مشتمل ہے۔ وہ طاقتور، صحت مند اور ذہین لوگ تھے جنہوں نے 800 اور 1200 قبل از مسیح کے درمیان ایک عظیم اور پروقار سلطنت قائم کی تھی جس کا مرکز کمبوڈیا تھا، جبکہ ان کا مذہب ہندو مت کی طرز کا حامل تھا اور اس میں فطرت کی پرستش کا عنصر بھی پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ مختلف انواع کے فطرت کی پرستش کرتے تھے، جس میں آگ کی پرستش، ستاروں کی پرستش اور پانی اور دیگر اقسام کی پرستش کا عنصر کھمر کے علاقے میں واقع اینگو کوربت کی تہذیب کے لوگ کرتے تھے۔ اینگو کوربت کی عبادت گاہیں ثریائے ورام سیکڑ کے دورے حکومت کے درمیان میں تعمیر کی گئی تھیں اور وہ وشنو کے نام سے منسوب کی جاتی تھیں۔ اس کا علاقہ آج کل 914.4 میٹر یعنی 3000 فٹ لمبائی کا حامل ہے، جو ایک دیوار میں گرا ہوا تھا جس میں 5 مینار بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ آج آثار قدیمہ ان کی عبادت گاہوں کو جب دیکھتے ہیں تو ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو ایک مضبوط طرز پر تعمیر کیا اور ان کے ارد گرد ایک بے انتہائی اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کروائی تاکہ جنگ کے دوران دشمن ان کے عبادت گاہوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ وہ لوگ اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کو اپنی جان سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت گاہوں میں ہر وقت لوگوں کی چہل پہل رہتی تھی۔ اس عبادت گاہ کے نزدیک اینگو کوتھم شہر کے باقیات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ شہر کھمروں کا دارالحکومت تھا۔ اس کی تہذیب، اس کی تعمیر کے 300 برس بعد تمام تر علاقہ بنجر بیابان ہو گیا اور علاقے میں نہ صرف جنگل اگ آئے بلکہ جنگلی جانور بھی اس علاقے کی زینت بن گئے۔ وسیع پیمانے پر یہ بیابانی ایک بید اور راز ہی رہا۔ شاید یہ بید اور راز آنے والے زمانے کے ماہرین آثار قدیمہ ہی کھولیں گے۔ معزز ناظرین کرام، جب ہم ماضی کی مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں جو زندگی کو متحرک کرنے اور دل کی دنیا کو آباد کرنے میں اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں، اور انسانی طبع ازا خود ان سے سبق سیکھ کر اصلاح کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سابقہ اقوام کے واقعات کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا، اور کہیں تفصیل اور کہیں اجمال کے ساتھ اور جاں بجا ذکر فرما کر دعوت و اصلاح دی۔ انسانی تاریخ عجائبات اور مختلف انواع کے واقعات پر مشتمل ہے۔
جس میں آئے دن مخیر العقول واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں سے جہاں دنوی بصیرت پیدا ہوتی ہے، وہیں اہل دل ان واقعات سے بصیرت کا سامان بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور ہر واقعے کو شرعی رہنمائی میں دیکھتے ہوئے اس سے ایسے عبرت اور نصیحت کے نکات اخذ کرتے ہیں کہ وہ واقعہ سننے والوں کے حق میں ایک مؤثر تقریر کا کام دیتا ہے اور خواب غفلت میں مدہوش دلوں کو بیدار کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ معزز ناظرین کرام، ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی معلوماتی اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بوقت پہنچ سکیں۔